غلام محمد مشرقی پاکستان کے نامور افسانہ نگار تھے۔ تخلیقی صلاحیت، منفرد انداز، تخلیق اور نقطہ نظر کی بدولت اس زمانے کے چوٹی کے جرائد نقوش، فنون، افکار، دیپ اوراق، ادب لطیف، ساقی وغیرہ میں ان کے افسانے شائع ہوتے تھے۔ میں اس وقت ڈھاکہ کے ایک کالج میں زیر تعلیم تھا، وہیں کئی بار ان سے ملاقاتیں ہوئی۔ ان کے دادا جان اعظم گڑھ یوپی سے سابقہ مشرق پاکستان کے شہر کھلنا آ بسے، یعنی سابقہ مطلب بنگلہ دیش میں جا بسے، بجائے ادھر مغربی پاکستان میں آتے وہ مشرقی پاکستان میں چلے گئے۔ غلام محمد وہیں پیدا ہوئے۔ اسی شہر میں ان کے والد فقیر محمد کا قتل ہوا تھا، جس کا ان کے دل اور دماغ پر گہرا اثر تھا۔ یہی وجہ تھی غلام محمد کے افسانوں میں دنیا جہان کے دکھ، درد اور غموں کی عکاسی نمایاں تھی۔ در حقیقت ان کا پورا خاندان ہی قسم پسری کا شکار تھا، اور ظاہر ہے ایسے حالات سے گزرنے والا نوجوان اسی قسم کے افسانہ نگار کر سکتا ہے۔ بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ غلام محمد میں بھی تبدیلی آنے لگی۔ جن دنوں معروف شاعر محبوب خزاں ڈھاکہ میں ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر فائز تھے، ان کے دفتر میں ڈھاکہ کے ادیبوں، شاعروں کا ایک جمگٹھا لگا رہتا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ محبوب خزاں نے غلام محمد کو مقابلے کا امتحان دینے کا مشورہ دیا۔ غلام محمد نے بھی ان کے مشورے کو مقدوم جانا اور اپنی ذہانت و ممتانیت سے مقابلہ کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کر کے اور سیکشن افیسر بن گئے۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے اپنے دفتر کے ایک بنگالی افیسر کی بیٹی سے شادی کر لی۔ ان کے سسر بڑے سرکاری عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے اپنے داماد کے لیے اعظم پور کالونی کے قریب ایک سرکاری کوارٹر کروا دیا، تو غلام محمد اپنی اہلیہ کے ساتھ وہیں منتقل ہو گئے۔ ابھی بنگلہ دیش وجود میں نہیں آیا تھا، لیکن وہاں کے سیاسی حالات میں بڑی تیزی سے تبدیلی رونما ہو رہی تھی۔ غلام محمد طبعاً انتہائی حساس اور محتاط انسان تھے، سو انہوں نے حالات کی سنگینی محسوس کرتے ہوئے بے حد محتاط رویہ اپنا لیا۔ ان کی بہتر کارکردگی کے باعث انہیں ڈھاکہ میونسپل کارپوریشن کا چیف ایگزیکٹو سیکرٹری مقرر کیا گیا، تو یہاں بھی ان کی محبت اور خلوص کا وہی عالم تھا۔ وہ سب کے ہمدرد، خیر خواہ تھے۔ دفتر میں بنگالیوں کی اکثریت تھی، سبھی ان سے خوش تھے اور ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ پھر وہاں شور شرابہ برپا ہوا کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ بنگلہ دیش کے قیام سے قبل اور بعد میں بہت خون خرابہ ہوا۔ غلام محمد ان حالات میں انتہائی محتاط ہو گئے۔ انہوں نے اپنے سب دوستوں، قریبی عزیزوں، حتیٰ کہ بھائی بہنوں کو بھی اپنے گھر آنے سے، ملنے جلنے سے منع کر دیا۔ وہ اگرچہ ایک بااثر بنگالی داماد اور ایک پاورفل بنگالی خاتون پروفیسر کے شوہر تھے، ان کے بچے بھی بنگالی زبان بولتے تھے، اس کے باوجود وہ بنگالی نہ ہونے کی وجہ سے خود کو غیر محفوظ سمجھتے تھے۔ ان کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ اردو بولنے والے لوگوں سے میل جول ترک کر دیا، تو اردو زبان نے خط و خطابت کے علاوہ لکھنا پڑھنا بھی موقوف کر دیا۔ اس دوران کوئی 10-12 سال تک اردو زبان میں کوئی افسانہ تخلیق نہ کر پائے۔ بنگلہ دیش میں مکتی باہنی اکثریت تربیت یافتہ دہشت گرد تنظیم ہے، یہ بنگلہ دیش کی اس دور میں، تو ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ اردو بولنے والوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارا۔ اس دوران انہیں کہیں سے بھنک مل گئی کہ غلام محمد بھی غیر بنگالی ہیں، لہذا موقع ملتے ہی ایک گروپ نے انہیں گھر سے اٹھا کر سلاٹر ہاؤس لے گئے۔ یاد رہے کہ اسے کئی مقتل ڈھاکہ کے مختلف مکانوں میں موجود تھے، جہاں نفرت، تعصب کی بنیاد پر لاتعداد لوگوں کو قتل کیا گیا، جن میں غلام محمد کے بہنوئی معروف افسانہ نگار واحد نظامی، ان کا نام تھا، بھی شامل تھے۔ وہ ایک دن محمد پور سے آفس گئے اور پھر کبھی واپس۔ انہیں بہت بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اسی طرح ہمارے پڑوس میں رہنے والے شاہد بھائی، جن سے میری پرائمری کے زمانے سے دوستی تھی، انہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپڈا میں انجینئر کی ملازمت ملی۔ کومولیا سے ڈھاکہ منتقل ہو گئے۔ انہیں دفتر کی طرف سے ماں ڈرائیور گاڑی بھی ملی ہوئی تھی۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد بھی دفتر جاتے رہے۔ بنگالی زبان بہت اچھی بولتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن شکل کیسے تبدیل ہوتی، یہ بہت مسئلہ۔ ایک دن حسب معمول آفس سے گھر جا رہے تھے کہ ڈرائیور نے راستے میں گاڑی خراب ہونے کا بہانہ بنا دیا، اچانک ایک جگہ روک دی۔ ان کا بنگالی ڈرائیور دراصل کئی روز سے طاق میں تھا، پھر قریبی گھر میں موجود مکتی باہنی
کہ گنڈوں کو ساتھ لیا اور شاہد بائی کو دبوچ کر اندر لے گئے۔ انتہائی سفاکی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ غلام محمد کو بھی مکتی باہنی کے غنڈے ایک ویران جگہ پر واقع سلاٹر ہاؤس لے گئے، جہاں ایک بہت بڑی سی خندق اور اردو بولنے والوں کو قربانی کے جانوروں کی طرح پٹک کر بے دردی سے گلے پر چھری پھیر دی جاتی تھی۔ اسی موقع پر وہاں موجود مکتی باہنی کے غنڈے جینا بنگلہ کا فلک شگاف نعرہ لگاتے، تالیاں بجاتے اور اپنی خوشی کا ولہانہ اظہار کرتے۔ غلام محمد پتھر کی مورتی بنے کھڑے تھے۔ ذرا سوچئے، وہ غلام محمد جو باپ کے قتل کا سوچ کر خوف سے کانپنے لگتا اور کئی دن تک محفوظ ہو کر گھر میں سمٹا رہا، ڈر اور خوف سے، اس وقت جب وہ خود مقتول میں موجود تھا، اس کی باری آنے والی تھی، اس کی کیا حالت؟ غلام محمد کے دفتر سب ہی ان کے چاہنے والے تھے۔ انہی میں ایک بنگالی ملازم نے غلام محمد کی بیوی کو فون پر اطلاع دی کہ غلام محمد کو مکتی باہنی کے کچھ لوگ اغوا کر کے سلاٹر ہاؤس لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ان کی بیوی آندھی اور طوفان کی طرح اپنی کار پر سلاٹر ہاؤس، وہاں مکتی باہنی کے غنڈے انہیں تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر انہوں نے چیخ کر کہا، انہیں کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے بنگالی زبان میں کہا، برد مانوس ہے، جس کا مطلب ہے شریف آدمی۔ جواباً گنڈے بولے، شریف آدمی نہیں ہے، برد مانوس نہیں ہے، یہ اردو بولنے والا ہے، یہ بھلا شریف آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ان کی بیوی نے دیکھا کہ کسی طرح نہیں مان رہے، انتہائی سخت لہجے میں کہا، میں بنگالی ہوں، میرا شوہر ہے، تو میرا شوہر کیسے غیر بنگالی ہو سکتا ہے؟ تم لوگ پہچانتے نہیں میں کون ہوں؟ مکتی باہنیوں کے لڑکوں میں شاید کسی نے انہیں پہچان لیا تھا۔ وہ فوراً بولا، آپ میڈم موکل ہیں، ڈھاکہ یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، میں تم سے کہیں بڑھ کر بنگلہ دیش تحریک کی علمبردار ہوں، تم سے زیادہ اس کی شہادت یعنی آزادی کے لیے جد و جہد کر چکی ہوں، اور یہ میرے شریک حیات ہیں۔ مکتی باہنی کے غنڈے ان کی اس بات پر سوچنے کے عالم میں مبتلا ہو گئے اور بولے کہ معذرت، سوری میڈم، ہم سے شاید غلطی ہو گئی، ہم کسی اور کو دھوکے میں اٹھا لائے ہیں۔ ان کی بیوی موکل نے باروب لہجے میں کہا، یہاں لانے سے پہلے اچھی طرح معلوم کر لیا کرو کہ وہ غیر بنگالی ہے یا نہیں، خدا جانے تم لوگ اب تک کتنے بنگالیوں کو مار چکے ہو۔ سب نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے ان سے معافی مانگی، جس کے بعد موکل اپنے شوہر غلام محمد کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف گئی اور جس طوفانی انداز میں سلاٹر ہاؤس پہنچی تھی، اسی رفتار سے وہاں سے نکل گئی۔ غلام محمد موت کے منہ سے تو بچ گئے تھے، گھر واپس آئے، نوکری کو خیر آباد کہہ دیا اور ایک نجی ادارے میں منسلک ہو گئے، لیکن ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ وہ جو مرضی کر لیں، 1000 برس اس سرزمین سے اپنا رشتہ استوار رکھوں، ایک بنگالی لڑکی سے شادی کر کے اپنے سارے رشتے ناطے ختم کر دوں، اردو لکھنا پڑھنا بولنا حتیٰ کہ اردو بولنے والے عزیز و اقارب سے ملنا جلنا بھی ترک کر دوں، مگر میری اپنی شناخت نہیں بدلے گی، میں اردو بولنے والا ہی سمجھا جاؤں گا۔ وہ موت کے منہ سے نکل کر آنے کے بعد اپنے گھر میں بھی خود کو اجنبی محسوس کرنے لگے۔ ڈھاکہ سے ان کا جی اچاٹ ہو گیا تو سکون کی تلاش میں پردیس کا رخ کر لیا، کبھی دبئی، کبھی لبنان، کبھی امریکہ، ملازمت بھی کی، نگری پھرنے کے باوجود ان کے دل و دماغ کو کہیں سکون نہ ملا۔ بالآخر 27 اگست 1997 کو دنیا کی قید سے آزاد ہو کر چلے گئے۔